بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کے سفر میں سب سے زیادہ جس چیز کی تلاش انسان کو رہتی ہے وہ ہے خوشی۔ انسان نے علم حاصل کیا، ایجادات کی، زمین سے چاند تک پہنچا، لیکن آج بھی اس کے دل میں ایک سوال باقی ہے، کیا اس دور میں واقعی خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں؟ آج کے دور کو ہم ترقی، ٹیکنالوجی، رفتار اور معلومات کا دور کہتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ یہ زمانہ بے چینی، تنہائی، اضطراب اور ذہنی دباؤ کا بھی ہے۔ خوشی کی تلاش میں انسان نے بہت کچھ حاصل کیا، مگر شاید اپنے اندر کی مسکراہٹ کھو بیٹھا ہے۔ خوشی کی تعریف ایک فکری نقطۂ نظر۔ خوشی کوئی مادی شے نہیں جو بازار سے خریدی جا سکے، یہ ایک احساس ہے، ایک اطمینان قلب ہے جو دل کے اندر سے جنم لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ گویا اصل خوشی روح کی تسکین میں ہے، نہ کہ مادی آسائشوں میں۔ جدید دور اور خوشی کی تلاش۔ یہ صدی جہاں سہولتوں سے بھری ہوئی ہے، وہیں دل کی خالی پن کا شکار بھی ہے۔ انسان کے پاس آج گاڑیاں ہیں، موبائل فون ہیں، ایئر کنڈیشن گھر ہیں، مگر دل کے اندر کی ٹھنڈک غائب ہے۔ مادی ترقی اور روحانی زوال۔ ہم نے اپنے معیار زندگی کو تو بلند کر لیا، مگر معیار احساس کو گرا دیا۔ انسان مشین بن گیا ہے۔ کام، مقابلہ اور کامیابی کے اس جنون میں وہ بھول گیا ہے کہ خوشی محض دولت یا شہرت میں نہیں، سوشل میڈیا کی چمک اور حقیقت کی دھند۔ آج ہر شخص سوشل میڈیا پر مسکرا رہا ہے، مگر حقیقت میں تھک چکا ہے۔ خوشی کی تصویر تو ہے، مگر خوشی خود کہیں کھو گئی ہے۔ ہم نے زندگی کو دکھانے کی چیز بنا لیا ہے، جینے کی نہیں۔ تعلق ختم، رابطے باقی۔ ہم روزانہ درجنوں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، مگر کسی سے دل کی بات نہیں کرتے۔ خوشی کے لیے تعلق چاہیے، صرف رابطہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تنہائی بڑھ گئی ہے۔ خوشی کی نفسیاتی بنیادیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خوشی کا تعلق 3 اہم پہلوؤں سے ہے۔ قبولیت، اپنے آپ کو جیسا ہے ویسا مان لینا۔ جو انسان اپنے حالات، اپنی کمزوریوں اور اپنی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، وہی مطمئن رہتا ہے۔ شکر گزاری، شکر گزاری وہ دروازہ ہے جو دل کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، وہ بڑی خوشیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچ، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر مثبت رویہ انسان کو مشکلات میں بھی خوشی تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ روحانی پہلو، خوشی اور ایمان کا تعلق۔ ایماندار دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جب انسان کو یقین ہو کہ اس کا رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا، تو وہ سب سے کڑے حالات میں بھی مسکرا سکتا ہے۔ اسلام نے خوشی کو صرف دنیاوی مسرت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آخرت کی خوشی کو بھی اصل کامیابی کہا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوا۔ خوشی کی معاشرتی جہت۔ ایک معاشرہ تب خوشحال ہوتا ہے جب اس کے افراد خوش ہوں، لیکن آج کا معاشرہ خود غرضی، حسد اور مادی دوڑ میں گم ہے۔ مقابلے کا جنون۔ آج ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں خود کو بھول گیا ہے۔ ہماری خوشی دوسروں کے غم سے منسلک ہو گئی ہے، جو خطرناک رویہ ہے۔ خاندانی نظام کا بکھراؤ۔ پہلے گھر میں باتیں ہوتی تھیں، اب نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ والدین، بچوں اور بہن بھائیوں کے درمیان جو قربت تھی، وہ ٹیکنالوجی کی دیوار کے پیچھے دب گئی ہے۔ معاشی دباؤ۔
مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی حالات نے لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ خوشی کے لیے امن، انصاف اور برابری کی فضا ضروری ہے۔ خوشی کے عملی اصول کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے، کیا واقعی اس دور میں خوشی ممکن ہے؟ جواب ہے ہاں، مگر راستہ بدلنا ہوگا۔ یہاں چند اصول بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم حقیقی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ روزانہ کچھ وقت عبادت، دعا اور ذکر الہی میں گزاریں۔ یہ دل کو سکون اور ذہن کو تازگی دیتا ہے۔ سادہ زندگی اختیار کریں۔ زیادہ کا لالچ خوشی کا دشمن ہے۔ سادگی میں آزادی ہے اور آزادی میں خوشی۔ دوسروں کی مدد کریں۔ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا سب سے بڑی خوشی ہے۔ ایک نیک عمل انسان کے دل میں عجب سرور پیدا کرتا ہے۔ شکر گزاری کا معمول بنائیں۔ روز رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں۔ یہ معمول ذہنی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ وقت اور تعلقات کی قدر کریں۔ پیارے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی لمحوں کا نام ہے، اسے احساس کے ساتھ جئیں۔ ادبی پہلو، شاعری میں خوشی کا تصور۔ فیض احمد فیض نے کہا، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ گویا شاعروں نے بھی خوشی کو غم کی کوکھ سے جنم لیتے دیکھا ہے۔ خوشی کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ دل کے سکون، ایمان کی مضبوطی اور احساس شکر میں ہے۔ اس دور میں بھی خوشیاں ممکن ہیں، مگر ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی اور دنیا کو نہیں، اپنے دل کو جیتنا ہوگا۔ جو اپنے دل کو بدل لیتا ہے وہ دنیا کو بدل لیتا ہے۔ آج کے اس شور میں بھی اگر آپ چند لمحے خاموش بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھیں، کسی ضرورت مند کا ہاتھ تھامیں، تو یقین جانیے آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔